السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل کی یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر ایک غریب ہو، امیر ہو، پیسہ ہو نہ ہو، دل میں یہ چاہت رکھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو نبی کے روضے پر حاضری ہو، خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حضرات ہیں کہ لاکھ دو تین لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد پھر ایک عجیب سا سما ان کے ذہنوں میں بسا ہوا ہوتا ہے کہ صرف سیلفی لینے میں، ویڈیوز بنانے میں اور یہ سب چیزوں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ اس موضوع پر دور حاضر کے اس بھیانک ماحول پر مفتی شہریار صاحب نے بہت بہترین بات کہی ہے اور بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں گفتگو کو مکمل سنیں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کمانے جا رہے ہیں اور وہاں سے بھر کے ہم گناہیں لے کر آ جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ تو مکمل طور پر اس بیان کو سنیں، سنجیدگی سے سنیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، ضرور شیئر کریں۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا۔ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آگے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسوار از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی۔ وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں۔ لوگ مانے یا نہیں مانے، مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا، لوگ مانے یا نہ مانے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو۔ نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے۔ مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلہ لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلہ لہو و لعب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا، نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے، بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا
नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्दे मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाब से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सुलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सुलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें, गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अब करी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण, जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू बरहमन है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए।